الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول حضور اکرم سرور دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول بن کر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس روئے زمین پر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان۔ رب کریم کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں اور ہم ان احسانات کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے وجود پہ غور کرے تو سر سے لے کے پاؤں تک ہر عضو پر، جسم کے ہر حصے پر ذرا تصور کیجئے کہ کیسی کیسی بیماریاں انسانوں کو ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، جسم کے اعضاء کو سلامتی عطا فرمائی، انہیں کام کرنے کی سکت عطا فرمائی۔ صرف آپ سانس پر غور کیجئے کہ ہم بڑے آرام کے ساتھ سانس لیتے ہیں اور قدر نہیں کرتے کہ یہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے سلسلہ بنایا ہے کتنا قیمتی ہے۔ اس مریض کے اہل خانہ سے پوچھیں جو چند دن کسی اسپتال میں وینٹیلیٹر پہ ہو کہ چند دن سانس لینے کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق عطا فرمایا، جو لباس عطا فرمایا، جو رہنے کے لیے گھر عطا فرمایا، جو والدین عطا فرمائے، بہن بھائی عطا فرمائے، اس معاشرے کے بے شمار تعلقات اور زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ لیکن رب کائنات فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ سارے احسانات اپنی جگہ پر، لیکن ایک احسان ایسا ہے ایمان والوں پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہ احسان یہ ہے کہ اپنے پیارے محبوب حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ یعنی اللہ کی تمام نعمتوں میں حضور کی آمد نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت احسان عظیم ہے۔ اور پھر حدیث قدسی کے الفاظ کہ لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا۔ اے محبوب، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا، بلکہ فرمایا کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ دنیا کی تخلیق اپنی جگہ پر، آسمانوں کی تخلیق اپنی جگہ پر، اگر اس محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں رب ہونے کا اظہار ہی نہ فرماتا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور پھر ان کو بھیج کر دنیا میں انہیں آخری نبی اور آخری رسول بنا کر اہل دنیا پر اپنے تمام بندوں پر یہ لازم کر دیا کہ اب اگر تم چاہتے ہو میری رضا تو اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا راستہ استوار کرو، ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو،
اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ ارشاد فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے ان نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی تو ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معیار حق ہیں، وہ اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام اس انداز میں اس روئے زمین پر پھیلایا کہ پھر شیطان کی یہ مجال نہ ہوئی کہ کسی کو انا ربکم الاعلیٰ کہلوا کر انسانوں کے سامنے کھڑا کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر محبت کا اظہار کرنا، خوشیاں منانا، محافل کا انعقاد کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا، محافل درود کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کیا کرتے تھے، اپنا سب کچھ حضور پر قربان کرنا وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ اور یہی امت کا شعار ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا معاملہ آتا ہے تو اپنی محبتوں کو، اپنے انداز عنایت کو، اپنی انداز محبت کو بالکل نچھاور کرتے ہیں اور اہل دنیا کو بتاتے ہیں کہ ختمی مرتبت کے چاہنے والے زندہ ہیں۔ اس روئے زمین پر کسی مذہب کے پیروکار اپنے مذہب کے بانی کا، کسی سابقہ امت سے متعلق دعوے دار اپنے نبی کا، کسی گروہ، کسی قبیلے، کسی قوم کے لوگ اپنے ملک کے بانی کا، اپنے رہنما کا اس طرح جشن نہیں مناتے، اس طرح استقبال نہیں کرتے، اس طرح ان سے اپنی محبتوں کا اظہار نہیں کرتے جس طرح حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دیوانے، یہ مستانے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بار بار اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی کا واقعہ ہوا اور ایمان والوں نے اس بے ادب کی سخت گرفت کی اور ایک جانثار نے آخر اسے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ یعنی اللہ کے نبی کے جانثار ہر وقت چوکس ہیں، جاگ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر پہرا دے رہے ہیں۔ یہ ختم نبوت کے دیوانے ہیں، یہ ناموس رسالت کے دیوانے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ایمان کی اکملیت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے اور ان کی محبت میں کسی بھی رکاوٹ کو بیچ میں نہ آنے دیا جائے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر انقلاب بن کر تشریف لائے، داعی انقلاب بن کر تشریف لائے۔ میرے نبی افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں۔ اللہ رب العزت نے بشری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انہیں صورت بشر میں ضرور اس روئے زمین پر بھیجا، لیکن ان کی اصل نورانیت ہے اور ان کی نورانیت کا مقام یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق بلا شبہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی۔ ان کی شان نورانی فرشتوں کی شان سے افضل ہے، ان کی شان بشریت تمام دنیا کے انسانوں سے افضل ہے۔ ان کے مرتبے اور مقام کو بیان کرتے ہوئے ذرا سی غفلت ایمان سے خارج ہو جانے کا سبب بنتی ہے۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، حضور کی شان اقدس کو سمجھیں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مرتبہ جانا ہے کہ وہ داعی انقلاب بن کر تشریف لائے۔ انہوں نے اس معاشرے میں
اللہ کا پیغام عام کیا، جو معاشرہ بت پرستی کے ساتھ ساتھ سماجی، سیاسی اور معاشرتی تمام اقدار سے بے بہرا تھا۔ حال ہی نے کہا تھا ان کی کیفیت کے بارے میں کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل کے بے باک جیسے۔ عرب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حالی کہتا ہے عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ اور پھر حضور سرور دو عالم کی آمد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یکایک ہوئی غیرت حق و حرکت، بڑا جانب بو قبض ابر رحمت، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غلگ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ حضور دائی انقلاب بن کر تشریف لائے، معاشرے کی اقدار کو درست سمت کی طرف چلایا۔ آؤ آج حضور کا میلاد منانے والوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کے ابو جہل اور ابو لہب کا مقابلہ کریں، معاشرے کے پست طبقات کو ان کا حق دلوائیں، جو ظالم ہیں ان کے سامنے ڈٹ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے ظالموں اور سرداروں کا مقابلہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی معاشرے کی اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ آؤ اس ریاست پاکستان کو ان خطوط پر ہموار کرنے کی سعی کریں جو خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کیے ہیں۔ اس نظام کی طرف چلیں جو نظام مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ وہ نظام اللہ کا عطا کردہ دین ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافذ کردہ نظام ہے، اور اسی نظام کے اندر ہماری فلاح ہے، ہماری بہتری ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو تو حضور کے اس لائے ہوئے انقلاب کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ہمیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس انقلاب کے راستوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا ہوگا۔ پیروی مصطفیٰ سے مصطفیٰ مل جائیں گے۔ آؤ جانب مصطفیٰ، براہ مصطفیٰ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام امن کو عام کریں، پیغام محبت کو عام کریں جو معاشرے کے دبے ہوئے اور پسے ہوئے طبقوں کو عروج دیتا ہے، جو معاشرے میں حق و انصاف کرتا ہے، اور اس ماہ ربیع الاول کو ماہ انقلاب کے طور پر بنا کر اپنے معاشرے کی قبیح رسموں کا خاتمہ کریں، اور یہ پیغام دیں دنیا بھر کے حکمرانوں کو کہ اپنی غیرت و حمیت کو بیدار کرتے ہوئے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیدار امتی ہونے کا ثبوت دیں۔ آؤ کشمیر کے مظلوموں کی آواز بنیں، آؤ فلسطین کے مظلوموں کی آواز بنیں، آؤ بدر و احد کے اس میدان کی یاد بنائیں جہاں سرور دو عالم کے رفقا، سرور دو عالم کے جانثار کفر کے سامنے ڈٹ جایا کرتے تھے، اور زمانے کو پیغام دیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل بھی کرتے ہیں، اخلاق کریمانہ کو بھی عام کرتے ہیں، اور میدان کارزار میں جب ہوتے ہیں تو ہم جہاد کے فریضے کو بھی انجام دیتے ہیں تاکہ انقلاب کے راستے آئیں اور دشمنان اسلام ناکام و نامراد ہوں، اللہ اور اس کا پیارا حبیب ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔